اور جنہوں نے ظاہری طور پر لباس پوشاک بھی اپنا مسلمانوں والا بنا رکھا ہے، ان کو اس بات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے، کسی کو دھوکہ دینے والے نہ بنے، کسی کا قرض لے کر ٹائم پر نہ لوٹانے والے نہ بنے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاشروا کالاخوان، کہ تمہیں آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ تعاملوا کالاجانب، لیکن تمہیں معاملات بالکل اجنبیوں کی طرح کرنا چاہیے، یعنی جس طرح سے ایک اجنبی اننون آدمی کے ساتھ آدمی معاملہ کوئی کرتا ہے، کچھ لیا اور کچھ دیا اور بالکل اپنا معاملہ صاف ستھرا کر لیا، اس لیے کہ ظاہر ہے ادھار باقی یا اس آدمی کے درمیان ہوتا ہے کہ جو پہلے سے تعلقات آپس میں ہوں، لیکن جب آپس میں تعلقات نہ ہوں، کوئی باہر سے آنے والا آدمی ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس سے بالکل لیا دیا صاف کر لیا، تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو معاملہ ہر ایک کے ساتھ بالکل صاف ہونا چاہیے، آپس میں تمہارا رہن سہن، اخلاق، محبت ہونا چاہیے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا اکرام اور احترام ہونا چاہیے، لیکن اگر تم ان سے معاملہ کر رہے ہو تو بالکل اجنبیوں کی طرح معاملہ کر کر صاف کر لو۔ حرام چیزوں کی جو شکلیں ہیں اس کی ایک تو بہت ہی معروف اور مشہور ہے، مثلا سود لینا ہر مسلمان جانتا ہے حرام ہے، ناجائز ہے، اکثر مسلمان اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل چونکہ طرح طرح کی اسکیمیں نکلی ہوئی ہے، کمپنیز نکلی ہوئی ہے، اور ان میں سے 99% جو اسکیمیں ہیں، جو کمپنیاں ہیں، وہ سب سود پر مبنی ہے، انٹرسٹ ہے، اور طرح طرح کا وہ آفر پیش کر رہی ہے، اور مسلمان بلا سوچے سمجھے اس میں ہاتھ لگا دے رہا ہے۔ جاننا چاہیے، پہلے سمجھنا چاہیے آیا یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر جو معاملات ہیں وہ سود پر مبنی ہیں، اور ایک مسلمان کو بہرحال ہر صورت میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ سود سے اپنے دامن کو بچائے، الا یہ کہ بہت ہی کوئی شدید حاجت اور مجبوری ہو، اس کو علماء نے ڈیفائن کیا ہے اور وضاحت کی ہے، ضرورت پڑنے پر علماء سے معلوم کرنا چاہیے، ورنہ آج کل جتنی بھی شکلیں رائج ہیں، چاہے وہ بینک سے ہو یا کسی اور پرائیویٹ کمپنیز کے ذریعے ہو، وہ اکثر ناجائز شکلیں ہیں، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ ایک تو واضح حرام اور ناجائز ہے، مثلا سود ہے، اسی طرح سے جوا ہے، سٹہ ہے، چوری کا مال ہے، اس کو تو آدمی حرام اور ناجائز سمجھتا ہے، لیکن حرام کی ایک اور شکل ہے جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا اور جس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ شریعت نے ہر ایک کی ملکیت متعین کی ہے، مثلا باپ کی ملکیت شریعت نے متعین کی ہے، بیٹے کی ملکیت شریعت نے متعین کی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک جوائنٹ اور مشترکہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ باپ نے اپنے کاروبار میں بیٹے کو شامل کیا، اب وہ کاروبار کر رہا ہے، لیکن کوئی متعین چیز نہیں ہے کہ آیا ہمارے ہاں جو تم کام کر رہے ہو بطور ملازمت کے کر رہے ہو، یا میں نے تمہیں کاروبار سکھانے کے لیے، تجربہ لینے کے لیے تم مجھ سے تجربہ حاصل کرو، میں نے تم کو رکھا ہوا ہے، یا اپنی مدد کے لیے میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے، یا میں نے تم کو پارٹنر بنا لیا ہے کہ اب اس کاروبار میں تم بھی ہمارے شریک ہو جاؤ، تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ آپ کے درمیان خواہ کتنی بھی محبت ہو، کتنی بھی، اس لیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں فیوچر اور مستقبل میں جھگڑے نہ ہو، بھائیوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، اور بیٹوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، یا باپ بیٹے کے درمیان کوئی تفرقہ نہ ہو، تو ابھی سے اس کی وضاحت کریں، اس لیے کہ اگر ابھی سے اس کو کلیئر آپ نے نہیں کیا، واضح نہیں کیا، لیکن دیکھیں گے کہ اکثر معاملات خراب ہوتے ہیں شریعت کے اس حکم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ کاروبار چل رہا ہے، ایک بھائی شامل ہوا، دوسرے بھائی شامل ہوا، کاروبار بڑھتا گیا، بڑھ رہا ہے، پراپرٹی لی جا رہی ہے، دکانیں خریدی جا رہی ہے، اور جگہ بک کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب بہت زیادہ پھیل گیا، اسی دوران والد کا بھی انتقال ہو گیا، کسی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، کسی ایک بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن آپس میں تعلقات اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، پھیل رہا ہے، خوب کاروبار بھی پھیل گیا، پراپرٹی بھی بن گئی۔ اب جب معاملہ ظاہر ہے کہ آپ الگ تو ہونا ہی ہے، یہ تو نظام زندگی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب لوگ انہی کی اولاد میں ہیں، اگر الگ نہ ہوتے تو کیا ہوتا آپ خود سوچ سکتے ہیں، اس لیے الگ تو ہونا ہے، کلیئر کرنا ہے۔ لیکن جب خاندان پھیل گیا اور
کیا کہتے ہیں کہ بھائیوں کے بچے بھی بڑے ہونے لگے. اب جب تقسیم کی بات آ رہی ہے تو آپس میں پھر وہ اختلاف، انتشار، یہاں تک کہ معاملات اتنے بگڑتے ہیں کہ اخلاق، بات اور محبت تو جانے دیجئے، قتل، غارت گری اور موت تک کی نوبت آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ شریعت کے حکم کو ہم نے اور آپ نے نظر انداز کیا. شریعت کا حکم بالکل کلیئر اور واضح ہے. باپ کا انتقال ہوا، فوراً وراثت تقسیم ہونی چاہیے. کوئی اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو غم کا موسم ہے. بھائی شریعت کا ایک حکم ہے. باپ کو آپ قبر میں دفن کر کے آ گئے، اس کے بعد کلیئر اور واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز اس طرح سے، یہ چیز اس طرح سے ہے. اس لیے کہ یہ کلیئر اور واضح نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، کسی اور کا انتقال، اور شریعت کے احکامات بالکل پھنستے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ پھر مسئلے مسائل کو معلوم کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. کسی مفتی کے لیے بتانا بھی بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے بتایا جائے، اس لیے کہ کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی ہے. جو ہی باپ کا انتقال ہو یا جس کا بھی انتقال ہو، والدہ کا انتقال ہو، ان کی جو بھی وراثت ہے، جو بھی جائیداد ہے، اس کو شرعی اصولوں کے مطابق اس کو واضح کر دینا چاہیے، تقسیم کر لینا چاہیے. بھائیوں کا اگر مشترکہ کوئی کام چل رہا ہے، اس میں بھی کلیئر ہونا چاہیے. بڑا بھائی اگر کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے، واضح کرے بھائیوں پر کہ میں نے محنت کیا ہے، میں اپنے لیے یہ پراپرٹی، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. بالکل بات کلیئر ہو گئی. آپ نے ایسے ہی خرید لیا اور پھر جب اور آگے بڑھا معاملہ، پھر آپس چھوٹے بھائی کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے بھی اپنا حصہ دو، اس لیے کہ اس وقت آپ نے کلیئر نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس میں بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، یہ اسلام کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی اور ان کو اپنے ہر اعتبار سے ان کی مدد اور تعاون کرنا، یہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن معاملات کو اگر آپ صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر انتشار اور بڑے اختلاف سے آپ بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے معاملات کو صاف نہیں رکھا، تقسیم نہیں کیا، کاروبار بڑھتا گیا اور پھر باپ کی وراثت کو بھی تقسیم نہیں کیا، ماں کی وراثت کو بھی تقسیم نہیں کیا، کسی کی کوئی ملکیت متعین ہے ہی نہیں. حالانکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر ایک کی ملکیت متعین ہونی چاہیے. یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات انتہائی قربت کے ہوتے ہیں، لیکن مزاج شریعت یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان بھی مال کی تقسیم کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے. زیور بیوی کا ہے، شوہر کا اس پر حق نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ شوہر کو اگر زیور دے دیا بیوی نے تو یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ یہ کس حیثیت سے میں نے دیا ہے، یا بیٹے کو دیا تو بیٹے کو کس حیثیت سے دیا ہے. سپوز کیجئے ایک بیٹے کو ضرورت کے وقت ماں نے زیور دے دیا، ماں کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اب یہ جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے کہ تم نے تو ماں سے زیور لے لیا تھا، لہٰذا پراپرٹی سے تم کو محروم کیا جاتا ہے. یہ جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس سماج میں آپ رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کوئی الگ سماج اور معاشرہ نہیں ہے. آپ کے کانوں میں خود ہم تمام لوگوں کے گھروں کا کم و بیش اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو بالکل واضح کرنا ضروری ہے کہ ماں نے اگر بیٹے کو زیور دیا تو کیا دے دیا، گفٹ کر دیا، یا بطور قرض کے دیا، گفٹ کر دیا تو اس کا ہو گیا. باپ نے زندگی میں اگر کسی بیٹے کو کچھ دیا تو کس حیثیت سے دیا، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. بس دے دیا، اولاً تو بلا کسی وجہ کے اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹے کو کچھ دینا یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں فلاں سامان اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، آپ اس پر گواہ بن جائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے اور بھی بیٹے ہیں. کہا، کیا تم نے اس کو بھی اسی حیثیت اور اسی مقدار کا کوئی اور سامان دیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں نے نہیں دیا ہے. حضور نے فرمایا، میں ظلم کی باتوں پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے، تمہاری طرف سے یہ زیادتی ہے. تم ایک بیٹے کو کیوں دینا چاہتے ہو اپنی زندگی میں؟ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنے بال بچوں کے درمیان وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس میں برابری شرط ہے. برابری کے ساتھ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے درمیان، اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ جب مر گیا تو اس کے بعد شریعت کا جو اصول ہے اس اصول کے مطابق تقسیم ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ برابری، بھائی اور بہنیں سب کے درمیان برابری کا حکم ہے.
یعنی بہتر یہ ہے کہ بھائی کے جتنا دے بیٹوں کو جتنا دے اتنا بیٹی کو بھی دے۔ مرنے کے بعد تو مسئلہ الگ ہوتا ہے کہ بیٹے کو جتنا دیا بیٹی کو اس کا آدھا دیا جاتا ہے شرعی نقطۂ نظر سے۔ لیکن اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان روپیے پیسے کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو، مال کو تقسیم کر رہا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ برابری کے ساتھ تقسیم کرے۔ لیکن علماء نے، فقہاء نے اس کی گنجائش لکھی ہے کہ جس طرح سے مرنے کے بعد بیٹے کو جتنا دیا جاتا ہے، جتنا ملتا ہے، بیٹی کو اس کا آدھا ملتا ہے، تو اگر کوئی آدمی زندگی میں بھی اسی اصول کو اپنا لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان برابر کا معاملہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی برابر کا نہیں رکھ کر وہی اصول کو اپلائی کرتا ہے جو مرنے کے بعد اپلائی ہوتا ہے تو وہ بھی جائز اور درست ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے کسی بیٹے کو کوئی سامان گفٹ کر رہا ہے تو بلا وجہ کے گفٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بلا وجہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا معذور ہو، سپوز کسی اعتبار سے وہ معذور ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے تمام بیٹوں کو اچھی تعلیم دلائی، کسی کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، لائر بنایا، اور ایک بیٹا ایسا تھا کہ آپ کے پاس اس وقت مال کی ایسی وسعت نہیں تھی کہ اس کو کچھ اچھی تعلیم دلا سکے اور وہ اچھا کوئی روزگار یا اس کو کوئی اچھا جاب لگ جائے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکا، کسی اعتبار سے وہ بچھڑ گیا۔ اب اس خاص نقطۂ نظر سے کہ بھائی میری تمام اولاد الحمدللہ ٹھیک ہے، سب سیٹل ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، سب کی اچھی ترتیب بنی ہوئی، لیکن میری فلاں اولاد جو ہے یا فلاں بیٹا جو ہے وہ ایک اعتبار سے اس کو میں نے تعلیم نہیں دلایا یا وہ معذور ہے، تو اس اعتبار سے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے۔ نیت یہ ہے کہ ایک کو دے کر دوسرے کو محروم کرنا تو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ واقعی نیت آپ کی اس کی خیرخواہی کی ہو اور واقعی وہ مستحق ہو رہا ہو، اس کی کوئی معقول وجہ ہو، اس معقول وجہ کی بنیاد پر اگر اس کو آپ نے کچھ زیادہ دے دیا یا الگ سے کچھ دے دیا تو اس کی گنجائش ہے۔ یا اسی طرح سے آپ نے بیٹیوں کی شادی کی ہے، بیٹیاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں، اب ہر ایک کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، الحمدللہ 3 بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو کہ بالکل اللہ کے فضل سے وہ خوشحال فارغ البال ہے، لیکن ایک بیٹی ایسی ہے کہ جس کے ساتھ پریشانی ہے، مسائل ہے، یا وہ بیمار رہتی ہے، یا کسی بھی اعتبار سے آپ نے یہ دیکھ کر اس کو کچھ دنیا کی اپنی زندگی میں کچھ دے دیا، کچھ گفٹ کر دیا اس نیت سے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، کوئی ریزن ہونا چاہیے، کوئی سبب ہونا چاہیے۔ بلا کسی سبب کے یا دوسری اولاد کو محروم کرنے کے لیے ایسا کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انسان پکڑا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، جس میں صحابی نے ایک اپنی اولاد کو کچھ دیا تھا اور گواہ بننے کی درخواست کی تھی، تو آپ نے یہ کہہ کر رد فرما دیا تھا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اسی طرح سے کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو، الا یہ کہ ایسی چیز استعمال آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو معلوم بھی ہو جائے تو وہ کچھ ہمیں کہے گا نہیں، یا یہ کہ اپنے کسی ایسے رشتہ دار یا اپنے کسی ایسے دوست یا اپنے کسی ایسے قریبی تعلق والے کا کوئی سامان آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو معلوم ہوگا، تو بجائے اس کے کہ وہ کچھ ہمیں کہے، اس کو خوشی ہی ہوگی کہ اس نے یہ سامان، کوئی اس کو آپتی نہیں ہوگی، کوئی اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ تو ایسا اگر کوئی آپ کا قریبی ہے، کوئی تعلق والا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، اس کی ایسی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ آدمی چیزوں کو مانگ کر لے جاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، پڑوس سے ضرورت کے وقت کہیں سے کوئی سامان لے جاتے ہیں مانگ کر استعمال کرنے کے لیے اور پہنچاتے نہیں ہیں، یہ بالکل سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ ضرورت کے وقت اگر کوئی سامان آپ لے گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے فرض میں یہ بات داخل ہے کہ اس کو فوراً پہنچائیں، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت میں منع کیا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی لوگوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو ایسی چیزوں کے دینے سے اپنے ہاتھ کو مت روکو جس کے دینے کی وجہ سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی آدمی پڑوس میں ہے، اس کو نمک کی ضرورت پڑ گئی، کہ نمک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آدمی روک کر کیا کرے گا، نمک کا کھانا تو بنائے گا نہیں، نمک تو بمقدار نمک ہی ڈالا جاتا ہے، تو اس نمک کو اگر نہیں دے رہا ہے آدمی پڑوسی کو، تو قرآن پاک میں اس کی فرمایا گیا کہ یہ بہت انسان کی گھٹیا حرکت ہے۔
یا ایسی کوئی چیز آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس مثلا سیڑھی ہے، جس سیڑھی لوگوں کو کام آتی، ظاہر ہے کہ وہ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ گھٹتی بھی نہیں ہے، اس کی عمر بھی کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک آدمی لے جاتا ہے، اب بلا وجہ کہ آپ اس کو نہیں دیتے ہیں، تو شریعت کی روشنی میں یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمی لوگوں کو اپنے اخلاق ایسے بنانے چاہیے کہ لوگوں کو کام آنے والا ہو۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن فائدہ تو نہیں پہنچا رہا ہے، الٹا تکلیف پہنچا رہا ہے، جو کہ بالکل حرام اور ناجائز۔ تو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اور ضرورت کے وقت کوئی پڑوسی طلب کر لیتا ہے، کوئی بھائی مانگ لیتا ہے، تو دینا چاہیے، لیکن لینے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سامان جس سے لے کر آیا ہے وقت پر لوٹائے، اس لیے کہ اگر وہ وقت پر نہیں لوٹاتا ہے، جا کر اس کو لانا پڑتا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، ایسا کرنا حرام۔ اور آدمی کو اپنے سامان یا اپنے کسی بھی معاملات میں لینے سے زیادہ دینے کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ کسی سے قرض لینے کے لیے اتنے متفکر مت رہیے کہ مجھ کو قرضہ مل جائے، بلکہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کی ادائیگی کی اس سے زیادہ فکر آپ کو ہونی چاہیے۔ بزرگوں کو دیکھا ہم نے کہ وہ لینے سے زیادہ، ہمارے علاقے میں حضرت مولانا حاجی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، وہ آرمی میں تھے، اللہ نے ان کو علمی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی بہت ترقیات سے نوازا۔ وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کہیں سفر میں گئے تھے اور کسی دوسرے علاقے میں دور میں دوسرا ضلع 5 روپے کسی کا باقی رہ گیا تھا، کسی پان دکان والے کا 5 روپے باقی رہ گیا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں آ گئے، پھر وہاں سے انہوں نے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیا اور اس 5 روپے کو ادا کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے۔ آدمی آخرت کے اعتبار سے فکر مند ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم یہ جو ہمارے مالی معاملات ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، 1 روپے ہم پر کسی کا نہ رہے۔ اور لے کر آپ کیا کریں گے؟ حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی دوسرے کا مال لیتا ہے اس کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بہت ہی عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، رو دھو کر اللہ کے دربار میں دعا کر رہا ہے۔ اور جب کوئی آدمی اللہ کے دربار میں رو دھو کر عاجزی مسکنت کے ساتھ سفر میں بھی ہو، پریشان حال بھی ہو، دعا کرتا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ضرور تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی عاجزی مسکنت تضرع، رو دھو کر اللہ کے دربار میں دعا کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو رد فرما دے رہے ہیں۔ کیوں رد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس نے لباس جو پہن رکھا ہے وہ بھی حرام ہے، اس نے جو غذا لے رکھی ہے وہ بھی حرام ہے، اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ المختصر یہ کہ اس نے حرام کا وہ پلندہ بنا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں اس کی کتنی رو دھو کر دعا کرے نہیں قبول ہوتی ہے، نہیں قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ کسی کا مال لے کر یا کسی کا قرضہ ادھار لے کر بھول گئے، پارٹی نے چھوڑ دیا تو آپ بھی بھول گئے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ادا کریں۔ بھولنا شریعت میں عذر نہیں ہے۔ اور یہ تو دوسری عبادت اگر آپ کی سے رہ گئی، مثلا نمازیں آپ کی قضا ہو گئی، آپ پڑھ لیں گے، ادا ہو جائے گی۔ حج آپ سے رہ گیا، وصیت کر دیں گے، ادا ہو جائے گی۔ نمازیں بھی رہ گئی، وصیت کر دیں گے تو نمازوں کا بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، روزوں کا فدیہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور یوں بھی اللہ پاک اپنے فضل اور اپنی رحمت سے معاف بھی فرما سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا 1 روپے لے کر آپ مر گئے ہیں، چاہے وہ لینا کسی بھی صورت میں ہو، پراپرٹی کی صورت میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، کسی سے ادھار لیا واپس نہیں کیا، کسی کا پیسہ رکھا ہوا تھا اس کو کھا کر ختم کر دیا، یا کسی کا حق نکلتا تھا اس کا حق آپ نے دبا لیا، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کے ذمے وہ قرضہ، وہ پیسہ، وہ پراپرٹی، وہ جائیداد ہے تو خدا کی قسم وہ جہنم کا ایندھن ہے اور جہنم کا انگارہ ہے جس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ کہیں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت میں یہاں پر عفو درگزر کا کوئی خانہ ہے ہی نہیں، تسامح کا کوئی باب ہے ہی نہیں کہ اللہ پاک معاف فرما دے۔ اللہ کے حق میں معافی ہوتی ہے، اللہ کا حق ادا کرنے سے رہ گیا، اللہ پاک ممکن ہے معاف فرما دے، لیکن بندے کا حق رہ گیا کسی بھی اعتبار سے آپ بخشے جانے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اور وہ بھی مر گیا اور اس سے آپ نے معافی بھی نہیں مانگی، آپ بھی مر گئے، آپ نے ادا بھی نہیں کیا، اور قیامت کے دن وہ حاضر ہوگا اور آپ کی نیکیاں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے صدقات وہ لے کر چلا جائے گا اور آپ جہنم میں جائیں گے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، سوچا کرے ذرا میرے بھائی۔
کوئی آدمی دیندار ہو ہی نہیں سکتا ہے اپنے معاملات کو کلیئر کیے بغیر، دوسرے کا حق ادا کیے بغیر دینداری کا تصور محال ہے، فضول ہے، بیکار قسم کی باتیں ہیں، ڈھکوسلا ہے۔ اپنے معاملات کو صاف رکھیں خدا کی قسم، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ایک ایک روپے جان جان کر ادا کریں، قرض لے، پراپرٹی بیچنا پڑے بیچ دیں، جائیداد کو ہٹانا پڑے ہٹا دیں، کاروبار ہٹانا پڑے ہٹا دیں، لیکن کلیئر ہو کر اللہ کے دربار میں جائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب آپ مالی معاملات کو صاف ستھرا کہہ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اللہ کے جو حقوق ہے اس سے بھی آپ معافی مانگتے رہیں گے، ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو اللہ کے آپ کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائے۔ خدا مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل